السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی زندگی عطا فرمائے، اور قرآن پاک کو ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی بہار بنا دے۔ تو قرآن پاک میں ترجمۃ القرآن اور تفسیر القرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ۔ اس میں آج انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے لیسن نمبر 17۔ 17 لیسن میں ہم پڑھیں گے آیت نمبر 36۔ آیت نمبر 36 سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس یتو، ازل پھسلا دیا، فازل پس پھسلا دیا، ہما ان دونوں کو، شیطانو شیطان نے، عنہا اس سے، یعنی اس درخت سے، ہا کی ضمیر اس درخت کی طرف ہے، فاخرج پس نکال دیا اس نے، یعنی شیطان نے، ہما ان دونوں کو، فاخرجہما پس نکال دیا اس نے ان دونوں کو، مما اس چیز سے یا اس سے جو کانا تھے وہ فیہ اس میں۔ اب اس کا ہم صحیح ترجمہ کریں گے، جس میں وہ دونوں تھے، نکال دیا اس نے ان دونوں کو اس سے جس میں وہ دونوں تھے، یعنی جنت سے۔ وقلنا اور ہم نے کہا، اہبتو اتر جاؤ، نون کے آگے الف جو ہے نا یہ ساکن ہے، جب ہم نے اس کو ساتھ ملا کے پڑھنا ہے تو قلنا اہبتو، اور جب ہم الگ سے پڑھیں گے تو پھر اہبتو، ٹھیک ہے۔ وقلنا اور ہم نے کہا، اہبتو اتر جاؤ، بعضکم تمہارے بعض، لبعض بعض کے لیے، عدوٌ دشمن ہے، بعض تمہارا بعض کے لیے دشمن ہے، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقرٌ ٹھہرنا ہے یا قرار پکڑنا ہے، ومتاعٌ اور فائدہ حاصل کرنا ہے یا فائدہ اٹھانا ہے، الی حین ایک وقت تک یا ایک مدت تک۔ فتلقا آیت نمبر 37 میں پڑھ رہی ہوں۔ فتلقا تو سیکھ لیے، آدم نے، من ربہ اپنے رب سے، کلمات چند کلمات، فتابا اللہ تعالیٰ نے رجوع کیا یا اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی، علیہ اس کی، رجوع کیا کریں گے تو پھر اس پر رجوع کیا، اور اگر توبہ قبول کی پڑھیں گے تو پھر اس کی، آدم علیہ السلام کی اللہ نے توبہ قبول کی۔ انہو بے شک وہ، ہوا وہی، یہ دو ہو آئے تو تاکید کے معنی میں آ گیا، بے شک وہی، ہوا التواب الرحیم بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم اور نہایت ہی رحم کرنے والا۔ جی اب ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 اور لیسن نمبر 17 کی ڈیٹیل کرتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے پڑھا کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اب شیطان نے ان دونوں کو اس سے بہکا دیا، پھسلا دیا۔ پھسلایا کس طرح، وہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور رہتے وہ کس میں تھے، جنت میں۔ دونوں کون تھے، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں جنت میں رہو، اور جہاں سے تمہارا دل چاہتا ہے، راغدن حیث شئتما جہاں سے تمہارا دل چاہے کھاؤ تم دونوں، کھلم کھلا اور خوشی خوشی، با فراغت۔ لیکن پچھلی آیت میں ہم لوگوں نے پڑھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس کے قریب مت جانا درخت کے ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب یہی وہ ایک بات تھی جو شیطان کو سمجھ میں آئی، ابلیس کو سمجھ میں آئی۔ پہلا اس کا حسد انسان سے کیا تھا کہ اللہ نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، اور مجھے کہا کہ اس کو سجدہ کرو، اور پہلا حسد اس کا یہیں سے شروع ہو گیا۔ اب اس نے انسان کو کمتر دکھانے کے لیے اور بدلہ لینے کے لیے اپنا وار کرنا شروع کر دیا، اور پہلا وار کیا تھا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ اس نے، شیطان نے پھسلایا ان کو، جنت سے نکال دیا۔ اب پھسلایا کس طرح، سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا شیطان نے ان کو پھسلایا، وسوسے ڈالے، کیا، کس وجہ سے، لِيُبْدِيَ لَهُمَا تاکہ وہ ظاہر کر دے ان سے وہ چیز، ان پر وہ چیز کھول دے جو ان سے چھپائی گئی تھی۔ اب کیا کہنے لگا، من سوآتہما ان کی شرمگاہوں سے۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل سے انشاءاللہ بعد میں بات کرتی ہوں، پہلے آگے دیکھیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وقال کہنے لگا ان سے،
اب شیطان کا حربہ دیکھیں، شیطان کا وار دیکھیں اور اس کا رزلٹ دیکھیں۔ شیطان نے جو پہلا وار انسان پہ کیا وہ کیا تھا اور اس کا رزلٹ کیا نکلا۔ پہلا وار کیا کرتا ہے، مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمْ عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ، کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اور صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم اگر اس کا پھل کھا جاؤ گے تو تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے۔ اب دیکھیں بات بھی وہ کی، اس کو مزین کر کے اور بڑا خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے کہ یہ درخت کا پھل کھانے سے تو تم فرشتے بن جاؤ گے، او تکونا من الخالدین، یا تم ہمیشہ زندہ رہو گے، ہمیشہ رہو گے جنت میں۔ اگلا حربہ کیا ہے شیطان کا، اپنی بات کا یقین دلوانے کے لیے وقاسہما وقاسمہما، ان دونوں کے سامنے قسمیں کھانے لگا، انی لکما لمن الناصحین، میں تو تمہارے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ اور پھر کیا ہوا، فدلاہما بغرور، دھوکے میں ڈال دیا ان کو، پھسلا دیا ان کو دھوکے میں ڈال کے، دھوکے کے ساتھ، غرور کے ساتھ۔ جب انہوں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا تو ان پر وہ چیز ظاہر ہو گئی جو اللہ نے چھپائی تھی، اور وہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا کیا تھا، ان کی شرمگاہیں۔ اب آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام پریشان ہوئے اور درخت کے پتے پکڑے، جنت کے درخت کے پتے، اور اپنے شرمگاہوں کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ تو یہاں سے ہمیں شیطان کا پہلا وار سمجھ میں آیا، لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ جن سے مخالف کو ایک دوسرے کے سامنے وہ برہنہ کر دے، مذکر کو مؤنث کے سامنے، مرد کو عورت کے سامنے، اور یہی آج وہ کر رہا ہے۔ انسان کو بہکانے کا، مرد کو بہکانے کا سب سے بڑا ذریعہ، اور اس سے بڑا میں کہتی ہوں اور کوئی کم ہی ہوگا، عورت ہے، سب سے بڑا فتنہ ہے اس کے لیے۔ اور جب اس کے سامنے عورت کو برہنہ کر دے جاؤ تو فتنے میں مبتلا ہو گیا، اور اسی طرح عورت کو بہکانے کے لیے۔ تو شیطان نے یہ حربہ استعمال کیا، اور اس نے اماں حوا اور آدم علیہ السلام کو یہ کہا کہ اس درخت کا پھل کھا لو، اور پھر قاسمہما، اگلا کیا کام کیا، ان کے سامنے قسمیں کھانے لگا، اور اس چیز کو بھی مزین کر دیا، اللہ کی نافرمانی کا کام۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع کیا، اور وہ کرنے میں اللہ کی نافرمانی ہے، اور اس کو اس قدر مزین کیا اور کہنے لگا کہ یہ کھاؤ گے تو تم تو فرشتے بن جاؤ گے، اور یہ کھاؤ گے تو تم ہمیشہ رہو گے، تو اس وجہ سے تمہیں اللہ نے منع کیا ہے۔ ان کو یقین دلایا، ان کو پھسلایا، اور پھر نتیجہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کیا نکلا، کہ شیطان ہمیشہ قسمیں کھا کے مزین کر کے سامنے رکھتا ہے نافرمانی کے کاموں کو، اور جب انسان وہ نافرمانی کا کام کر لیتا ہے تو پھر شیطان کا حربہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ایک دوسرے کے سامنے ننگا کر دے، زنا کو عام کرے، بے حیائی کو پھیلائے، اور یہ شیطان کا شروع سے حربہ چلتا آ رہا ہے۔ یہ وار تو پہلا وار جو اس نے کیا تھا ہمارے اماں اور ابا پر، وہ یہی وار تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے کہا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا اتر جاؤ، تمہارا بعض کے لیے دشمن ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی شیطان تمہارا اور تم شیطان کے دشمن ہو، اور دوسرا کیا ہے کہ تمہاری اولاد انسان کا دشمن ہوگا، جیسے آدم علیہ السلام کی اولاد میں حابیل اور قابیل ایک دوسرے کے دشمن ہوئے۔ تو یہی وہ بات تھی جس کی طرف فرشتوں نے اشارہ کیا تھا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ وہ خون بہائیں گے، اور اسی بات کی طرف اللہ نے اشارہ کر دیا کہ تمہارا بعض کے لیے دشمن ہے۔ یعنی دو معنی اس کے میں نے آپ کو بتائے ہیں، ایک شیطان انسان کا دشمن ہے، اور دوسرا انسان کا دشمن ہے۔ اب شیطان کے چیلے انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں، اور وہ انسانوں کے ہمیشہ سے دشمن رہے ہیں شروع سے، اور اب بھی دشمن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین پر ایک ٹھکانہ ہے، قرار کی جگہ ہے، اور ایک فائدہ پکڑنا ہے، قرار پکڑنا ہے، فائدہ پکڑنا ہے، ایک وقت مقرر تک، ایک مدت تک۔ وہ مدت کتنی ہے؟ موت تک۔ ہر کوئی زمین سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، صرف اپنی موت تک، موت کے بعد نہیں۔ تو یہاں سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے، بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا ہی نہیں گیا تھا سرے سے، لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں بھی تو اتر جاؤ، یعنی وہ جنت جو آسمانوں کے اوپر بنی ہوئی ہے اس میں آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بعد میں نکالا تھا جب انہوں نے اس درخت کا پھل چکھا تھا۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی۔ اب دنیا میں ٹھکانہ اور فائدہ کتنی دیر تک ہے؟
موت تک۔ پھر فتلقى آدم من ربه کلمات، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ وہ بھی سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ وہ کلمات تھے جو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سیکھے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور توبہ کے لیے کیا کیا ضروری ہے؟ آدم علیہ السلام کی توبہ کو اللہ نے قبول فرمایا تو توبہ کی بات ہے، یہاں خالص توبہ کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف خالص توبہ کرو۔ اور وہ خالص توبہ کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی کیا ہے کہ اپنے گناہ کے نقصان کا احساس ہو کہ اس کے ساتھ میرا کیا نقصان ہوا ہے، اور دوسرا کیا ہے اس پر ندامت ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر لے کہ میں آئندہ انشاءاللہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے سچے اور پکے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اور انبیاء کی دعائیں ہمارے لیے مشل راہ ہیں کہ انبیاء نے جن الفاظ کے ساتھ، جن کلمات کے ساتھ اللہ کو پکارا، اللہ تعالیٰ کو وہ کلمات ہی اتنے پسند ہے، چونکہ یہاں ہم نے پڑھا ہے کہ یہ کلمات تو وہ ہیں فتلقى آدم من ربه، جو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے سیکھے ہیں، تو وہ کلمات جو رب کو پسند ہیں، جو ہمارے مالک کو پسند ہیں، ان کلمات کے ساتھ جب ہم اپنے مالک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو ہمارا رب ان کلمات کو کتنا پسند فرمائے گا۔ اور ہمارے رب سے اگر ہم ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بھی معافی مانگ لیں تو اللہ تو اس سے بھی بہت راضی ہوتا ہے۔ اور بہت سی آپ لوگوں نے احادیث سنی ہیں جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ایک انسان جس کی کھوئی ہوئی سواری اس کو مل جائے، یوں سمجھو اس کو اس کی زندگی نظر آ گئی تو وہ بہک کر، یعنی وہ خوشی میں اس کے الفاظ بہک جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے تو میرا بندہ میں تیرا رب، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تو وہ بندہ جو خوشی میں اس کو زندگی نظر آ رہی ہے، پہلے اس کو موت نظر آتی تھی اور اس کے الفاظ الٹ پلٹ ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے جب ہم توبہ کرتے ہیں تو اللہ اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کی بخشش کی وسعت دیکھتے ہوئے ہر وقت اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اور اس دعا کے ساتھ، ان کلمات کے ساتھ جو آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھائے تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ العزیز ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔